السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہنا ست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ فرینڈز، وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب، جو ہے مزمل اور من نکاح اسپیشل لانگ ایپیسوڈ، قسط نمبر 27۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، من نے دل سے مسکرا کر اس کی تعریف کی۔ زمروش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے چہرے پر آتی ان آوارہ لٹوں سے بالکل پریشان ہو چکی تھی۔ چوڑیوں کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو من ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی۔ آپ تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ زمروش نے اس سے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، من نے بے دلی سے کہا۔ اس کے لہجے میں اداسیاں گھلی ہوئی تھیں جو زمروش بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ مزمل نے آپ کے لیے بھی بالکل میرے جیسے ڈریس لیا ہے، وہ اور ساری آنٹی ناراض ہو جائیں گی۔ آپ پلیز تیار ہو جائیں، اب آپ کی باری ہے۔ میں تیار ہو چکی ہوں، ویسے بھی میں کچھ دیر کے لیے اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر من نے پریشان سی نظر اس کے اوپر ڈالی۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ سکتی تھی کہ ایک لڑکی کے لیے وقت کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں، تب تک یہیں رہنا۔ اما سائیں نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ بحفظ و امان تمہیں واپس حویلی کے لیے لے کر جانا ہے، کہیں جانا مت اکیلے۔ من نے اسے پیار بھرے انداز میں دھمکا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ڈریس تبدیل کیے چیئر پر بیٹھ گئی، جہاں بیوٹیشن اس کے چہرے پر طبع آزمائی کرنے لگی۔ من کو بیوٹیشن نے تیار کیا تو اسے خود کو آئینے میں دیکھا ہی نہ گیا۔ اس نے خود سے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اتنی خوبصورت تو وہ پہلے بھی نہ لگی تھی جب اس کی شادی ہو رہی تھی۔ آج اس پر کیسا روپ آیا تھا! یہ روپ شاید مزمل شاہ کی محبت کا چڑھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آج مزمل اور زمروش کی شادی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے لیے تیار نہ تھی، حالانکہ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو، مگر ساریہ بیگم کی دھمکی کے آگے بے بس تھی۔ وہ اس عرصے میں مزمل شاہ کو اچھے سے جاننے لگی تھی، اس کی پسند ناپسند، عادت و اطوار۔ وہ بلا کا ضدی، ہر دھرم شدت پسند انسان ہے، مگر اس کی محبت میں وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے لگا رہا تھا، اپنی عادت کے خلاف جا رہا تھا، صرف اس کے لیے، اس کی محبت سے ہار مانتے ہوئے اپنی ماں کے آگے جھک رہا تھا۔ کتنا عظیم انسان تھا وہ اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں ہمیشہ خود کو محفوظ پاتی تھی۔ اس کا وجود اسے ایک ڈھال کی طرح لگتا تھا جو اسے کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ اسے یاد تھا جس رات سمیع اور اس کے دوستوں نے مل کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا تھا، تب بھی مزمل شاہ نے ہی اسے آ کر بچایا تھا ان لوگوں سے، اور اسے گھر بحفاظت چھوڑنے کے بعد واپس گیا تھا اور اپنے دوستوں کی اچھی طرح دھلائی کی تھی کہ وہ سب اگلے دن من سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر پہ اس کی والدہ اور بہنیں نہیں تھیں۔ وہ مزمل کے لیے قریبی مارکیٹ سے سامان لینے گئی تھیں۔ من نے ان کی بری حالت دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ اس کی والدہ اور بہنوں کے آنے سے پہلے وہاں سے واپس چلے جائیں۔ وہ اپنی ملی جلی سوچوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص کو اپنا محافظ مانتی تھی جسے اس کے احساسات کی بہت پرواہ تھی، لیکن وہ اسے تکلیف دینے کا بھی موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں من؟ تم سید مزمل شاہ سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس کے ساتھ زمروش کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ سوالات کی بوچھاڑ نے اس کا دل و دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھاری کامدار لہنگا سنبھالتی کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں آپس میں ٹکرا کر بج اٹھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی آگے کا سوچ کر ہی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ساریہ، ایک بار سوچ لو، اما بی نے ساریہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھانے کی غرض سے کہا۔ اما بی مہربانی ہوگی خاموش رہیں، بس دلہن آ گئی ہے پارلر سے، اچانک نکاح شروع ہونے والا ہے، اب آپ منہ سے کچھ الٹا سیدھا مت نکالیے گا۔ جاؤ لڑکیوں، جا کر دلہن کو لے کر آؤ۔ ساریہ بیگم نے رشتہ دار لڑکیوں کو آواز دے کر کہا جو ذرا دور کھڑی آپس میں ہنسی ٹھٹولیوں میں مشغول تھیں۔
وہ ان کی آواز سن کر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئیں۔ چہرے کو گھونگھٹ کی اوٹ میں پوری طرح چھپائے اپنے بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالتی، ان سب کی ہمراہی میں سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ ہال میں آئی۔ نکاح کے لیے حویلی کے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کے ہال میں قدم رکھتے ہی سبھی مہمان اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ نے نکاح کی رسم شروع کی۔ پھولوں کی باڑ لگائی گئی تھی، ایک طرف دلہن تھی تو دوسری جانب دولہا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو چاروں اطراف مبارکباد کا شور مچ گیا۔ سب مہمانوں کو چھہارے اور مٹھائی کھلائی گئی، پھر تکلف کھانا دیا گیا۔ اس طرح یہ تقریب بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اما بھی دلہن کی رخصتی کے بعد گھر میں آنے کی رسم تو ہونے سے رہی، کیونکہ نکاح ہی یہی ہوا ہے۔ اب اس کے مزمل کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے تیل ڈال لیں، کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے مشورہ لیا۔ جیسے تم کہو بہو، وہ ناگواری سے بولی۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھیں اس شادی سے۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ پوری تقریب میں من کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ بھی ایک عورت تھیں، اس لیے اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اس لیے وہ خاموش رہیں۔ یہ لیں، آپ کرے رسم۔ ساریہ بیگم نے تیل کی بوتل انہیں پکڑائی تو وہ مزمل شاہ کے کمرے میں داخل ہوئیں اور دروازے کی دہلیز پر تیل گرایا۔ جیسے ہی وہ جھک کر تیل گرانے کے بعد اٹھنے لگیں، ان کی نظر گھونگھٹ میں موجود دلہن پہ پڑی تو وہ چونک گئیں، پھر سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ بہو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے ذرا میرے کمرے تک لے چلو۔ انہوں نے ساریہ بیگم کا بازو پکڑ کر آہستگی سے کہا۔ کیا ہوا اماں بھی، سب خیر تو ہے؟ ابھی تو آپ ٹھیک تھیں۔ انہوں نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا اور انہیں بازو سے تھام لیا، مان وہ کہیں گر نہ جائیں۔ تو میرے ساتھ چل، مجھے کمرے تک لے چل۔ انہوں نے ساریہ بیگم کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ان کے کمرے کی جانب چل دیں۔ زمروش، تم اس کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، مزمل آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ انہوں نے جاتے ہوئے پلٹ کر زمروش سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ساریہ بیگم اماں بی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئیں اور ڈاکٹر کو کال میں لائی۔ بہو، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، تو بیٹھ ادھر میرے پاس۔ اماں بی نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ ساریہ بیگم دل محسوس کر رہ گئیں، مگر اماں بی کی طبیعت کے خیال سے ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ اسے کمرے میں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ بھاری بھرکم ڈریس میں ایک ہی طرز پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی، مگر مزمل شاہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا کمرہ موتی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ان پھولوں کی بھینی بھینی مہک نے کمرے میں فسوں خیزی پھیلا رکھی تھی۔ وہ بستر سے نیچے اتری تو گلاب کی پتیاں بھی اس کے لہنگے سے سرک کر زمین بوس ہوئی۔ پاؤں میں پہنی ہوئی پائل کی جھنکار بھی کمرے میں گونجی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے ڈریسر کے سامنے آئی اور ہاتھ میں موجود جڑاؤ کنگن کو اتارنے لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سید مزمل شاہ، جو شیروانی تبدیل کیے اب سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، اندر آیا اور دروازہ بند کرتے جیسے ہی پلٹا، اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ابرو اچکا کر سوالیہ مگر برفیلے لہجے میں پوچھا۔ پل بھر کے لیے اس کا دل دہل گیا۔ وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر گئی۔ دل و دماغ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے مختلف قسم کے اوہام کا شکار ہوئی۔ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ وہ خود کو مضبوط بناتے ہوئے بولی۔ بیوی اپنے شوہر کے کمرے میں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ آج وہی 4 سال پہلے والا وقت لوٹ آیا تھا، بالکل وہی حالات تھے، وہی سوالات تھے، بس سوال کرنے والے بدل گئے تھے۔ اس حویلی میں کیا کمروں کا کال پڑ گیا ہے؟ کسی دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، بہت جگہ ہیں اس حویلی میں میرے کمرے کے علاوہ۔ وہ دانت کچکچا کر تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔
جگہ تو بہت سی ہیں رہنے کے لیے، فی الحال تو آپ کے دل میں جگہ درکار ہے۔ وہ ابرو اچکا کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے زمائنی انداز میں بولی۔ یہی بات مزمل نے 4 سال پہلے کہی تھی اسے، تو سید مزمل شاہ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ تم نے یہ جگہ خود کسی اور کے لیے خالی کر دی ہے، جا کر میری بیوی کو بھیجو۔ وہ اس بار زور سے چلا کر بولا۔ ڈونٹ مائنڈ پلیز، آئی وانا ہگ یو، بس گلے لگانا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ اس کی سرخی مائل دکھائی دیتی آنکھوں میں نظریں گاڑے دلکشی سے کہتے ہوئے اسے حیرتوں کی زد میں چھوڑ گئی۔ یہ حق تم کھو چکی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے سے لگتی، سید مزمل شاہ نے 2 قدم پیچھے لیے۔ شاہ من، وہ ہونک بنی تحیر زدہ آواز میں گویا ہوئی، مجھے اپنی بے رخی کی مار مت ماریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی مہندی سے رگے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر بولی۔ مقابل موجود شخصیت کی گھنی مونچھوں تلے انابی لب اس کی بات سن کر استہزائیہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے گہری نگاہوں سے اس کے سجے سورے سراپے کا جائزہ لیا۔ بے حد نفیس اور قیمتی لہنگے پہ نایاب موتیوں اور کورے کا کام ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ لباس عروسی اس کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پہ بے تحاشا جچ رہا تھا۔ بیوٹیشین کے ہاتھوں نے اس کے نوخیز حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ جیولری کے نام پہ اس نے ماتھا پٹی، ناک میں نتھ جو اس کے لبوں کو چھو رہی تھی، کانوں میں بھاری بھرکم آویزے پہنے، خوبصورت نیکلس اس کی سراہی دار گردن کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، لیکن دلہن بن کر اس پر غضب کا روپ چڑھا تھا۔ میری ایک بات ہی برداشت نہیں ہوئی، اور جو اتنے دنوں سے تم میرے ساتھ کر رہی تھی اس کا کیا؟ اس نے کہنا چاہا تو مزمل نے اسے درمیان میں روک دیا۔ آپ تو بہت اچھے ہیں نا، پلیز اسے میری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ نہیں ہوں میں اچھا، بہت برا ہوں میں۔ اچھا ہوتا تو یہ سب ہوتا میرے ساتھ جو آج ہوا ہے۔ میں برا ہوں، بہت برا، اور مہربانی ہوگی تمہیں بھی میری طرف سے کسی بھی قسم کی خوش فہمیوں میں پڑنے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تمہیں اس نام نہاد رشتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم پر زبردستی تم سے شادی کی تھی، زبردستی تم پر مسلط ہوا تھا، اور ایسا انچاہا رشتہ نہ تو مجھے خوش رکھ پائے گا اور نہ کبھی تمہیں۔ جب تمہاری نظروں میں ہمارے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں تو کیا یہ ہے سب؟ کیا کر رہی ہو اس کمرے میں؟ زمروش کو بھیجو جلدی۔ وہ اس کے وجود کی رعنائیوں سے نظریں پھیرتا ہوا کاٹدار آواز میں بولا تو من کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم۔ وہ بستر کے اطراف میں لگی ہوئی پھولوں کی باڑ میں سے ایک گلابوں کی لڑی کو کھینچ کر توڑتے ہوئے فرش پر پھینکتے ہوئے کر آیا تھا۔ اس کے اندر کا وال کسی بھی طرح نکل نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالتے ہوئے شیشے کا سلائڈنگ ڈور کھول کر باہر ٹیرس میں نکل گیا۔ شاہ من، وہ بھاری لہنگا اٹھاتے ہوئے ٹیرس میں اس کے پیچھے لپکی تو ٹیرس میں سرد ہوا کے تیز جھونکے نے اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے سینے کے گرد بازو لپیٹ کر سرد ہوا سے بچنا چاہا۔ وہ دونوں بازو ٹیرس کی ریلنگ پر جمائے خالی سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ آسمان بھی سرخی مائل دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہوا کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ بگڑتے ہوئے موسم کے آثار بتا رہے تھے کہ آج بھی موسم کسی بھی وقت کروٹ لے کر بارش برسا سکتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا مزمل کہ میں آپ سے کس کس بات کی معافی مانگوں۔ اسے خاموش دیکھ کر من نے بات کا آغاز کیا، مگر مزمل نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس نے ایسا برتاؤ کیا کہ جیسے اس کی وہاں موجودگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں پارلر میں تیار ہو رہی تھی۔ جب تیار ہو کر باہر آئی تو زمروش وہاں نہیں تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، کہاں ہے زمروش؟ اب کی بار وہ پلٹ کر روب دار آواز میں بولا تو من نے سہم کر تھوک نکلا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکا گئی۔ تمہاری ذمہ داری تھی نا اسے صحیح سلامت واپس لانے کی، تو کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ اس کے قریب آ کر بھاری آواز میں بولا، سوری مزمل، میں گناہ گار ہوں تمہاری اور زمروش کی، میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی۔ بہت آسان ہے نا تمہارے لیے سوری کر لینا، تمہاری وجہ سے اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ وہ اس پر جان بوجھ کر پریشر ڈال رہا تھا، جو کافی کارگر ثابت ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اما سائیں کو اگر پتہ چل گیا کہ زمروش پارلر سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہے تو وہ نہ جانے میرا کیا حال کرتی۔ آپ نے میرا اور زمروش کا ایک جیسا ڈریس لیا تھا،
بس میں نے خود کو بچانے کے لیے زمروش کی جگہ پر آپ کے ساتھ نکاح وہ اپنا جرم کا اعتراف کرنے لگی۔ مزمل میں آپ کو کھو نہیں سکتی، بس اما سائیں کے دھمکانے پر آپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر آج مزمل بھی چٹان کی مانند سختی پر مائل تھا۔ جو الفاظ کے گھاؤں نے اسے من نے لگائے تھے وہ اتنی جلدی کہاں منجمد ہونے والے تھے۔ مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، میری جان چھوڑ دو اور چلی جاؤ یہاں سے، وہ سخت بیزاریت سے بولا۔ اندر چلیں پلیز، باہر بہت سردی ہے، پہلے ہی آپ کو بخار تھا، ابھی بھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے، ایسے موسم میں یہاں رکیں گے تو اور بیمار ہو جائیں گے۔ من نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کی جانب کھینچنا چاہا۔ میرے اندر جس قدر آگ لگی ہوئی ہے نا، اسے کم کرنے کے لیے یہ ٹھنڈا موسم بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں جیوں یا مروں، اس سے تمہیں کوئی بھی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے ساتھ گزارے تمام پل قابل نفرت تھے، ان کے یاد آتے ہی میرا وجود سلگنے لگتا ہے۔ اگر آئندہ مجھے لیکچر دینے کی جرت کی تو اس کے کیے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ بولو، منظور ہے تمہیں؟ جواب دو۔ اس نے زرتار دوپٹے کے اوپر سے ہی من کے بالوں کے جوڑے کو پکڑے ہوئے جھٹکا دے کر پوچھا۔ اگر آپ کے اندر کی لگی آگ ایسے ہی بجھ سکتی ہے تو میں تیار ہوں سب جھیلنے کے لیے۔ بجھائیں اس آگ کو، مارے مجھے، میں سب کچھ سہوں گی۔ آج نکال دے مجھ پہ اپنا سارا غبار۔ اس نے درد کو ضبط کرتے ہوئے کہا اور اس کو کھلی چھوٹ دے دی۔ ڈر کے مارے سارا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ زبان سے تو اسے رضامندی دے چکی تھی، مگر رواں رواں کپ کپا رہا تھا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اسے ایک بار پھر خاموش پا کر وہ چلائی تھی۔ پتہ ہے انسان خاموش کب ہوتا ہے؟ شاید تب جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹ جائے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ شاید اس کا جواب یہی ہے کہ پیچھے تو سب خاک ہی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ دل کا ٹوٹنا انسان ہونے کی دلیل ضرور، پر پختگی کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ انسان صبر کرتا ہے، اور جب ایک دفعہ صبر کر لے تو پھر انسان کے سامنے نہیں، خالق کے سامنے اپنے دکھ کو الفاظ کی شکل دے کر اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیتا ہے، اور اللہ کی عدالت میں تمام فیصلے حق کے ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کو یہ کہتا ہے، تم کہو میں سن رہا ہوں، تم نہ بھی کہو تب بھی سن رہا ہوں۔ خدا نے میری سن لی اور مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ اگر میں آج کسی کا بھلا کروں گا تو کل خدا میرا بھلا کرے گا، اور دیکھو وہی ہوا۔ تو تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ من نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کبھی سوچا ہے ہمارے رشتے کا نام کیا ہے؟ محبت، ضرورت، خواہش، جنون یا عشق؟ یا وہ رشتہ جو آسمان کا زمین سے ہے، بارش کا صحرا سے ہے، حقیقت کا خوابوں سے ہے، دن کا رات سے ہے؟ یہ کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے، لیکن ایک دوسرے کے بنا بہت ادھورے ہیں۔ شاید ایسا ہی کچھ رشتہ میرا اور تمہارا بھی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں پیدا ہونے والے جذبات سے واقف ہے۔ ہمارا رب ہماری ہر مسکراہٹ کی وجہ سے واقف ہے۔ ہمارا رب ہماری ہر سانس میں پیدا ہونے والے احساس سے واقف ہے۔ ہمارا رب تو ہمارے دل کی ہر صدا سے واقف ہے۔ ہمارا رب ہمارے ہونٹوں کی ہر اس جنبش سے واقف ہے جو اس کے لیے ہو۔ ہمارا رب ہر تاج سے واقف ہے جو ہم نے اسے یا کسی اور کو کیا۔ ہم اپنے جذبات اپنے آپ سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اپنے رب سے نہیں۔ خدا میرے جذبات کی سچائی جانتا ہے۔ اب میں اپنے جذبات کی گواہی نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے اندر کے وحشی روپ کو جگا کر بہت پچھتاؤ گی۔ سب واپس یاد آنے پر اس کا دبا ہوا اشتعال واپس اٹھ کر آیا۔ وہ زہر خون لہجے میں پھنکارا تھا۔ نہیں جاؤں گی کہیں، وہ بھی ضدی پن پر اتر آئی۔ سڑو پھر یہیں، میں بھی دیکھتا ہوں آج تمہاری برداشت کی آخری حد۔ بہت کچھ برداشت کیا ہے میں نے، اب تمہاری باری۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ دلہن بنی من کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر اسے ٹیرس پر دھکیلتے ہوئے ٹیرس کا شیشے کا سلائیڈنگ ڈور بند کیے کمرے میں چلا گیا۔ مزمل کھولو اسے، مزمل مجھے تم سے بات کرنی ہے، مزمل پلیز۔ من نے زور زور سے ہاتھ مار کر شیشے کے سلائیڈنگ ڈور کو بجایا تھا، مگر وہ انسنی کرتے بستر پر گر گیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ کنٹرول سے LED آن کی
اور اونچی آواز میں گانے لگا دیے تاکہ ٹیرس سے اس کی آوازیں اس تک پہنچ نہ سکیں۔ من نہ جانے کتنی دیر اسے آوازیں دیتی رہی۔ اس کا ذہن بہت تھک چکا تھا۔ وہ بستر پر گرتے ہی کچھ دیر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ 2.5-3 گھنٹے کے بعد اسے سردی محسوس ہوئی تو اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور کمفرٹر کھول کر اوپر لینا چاہا۔ تبھی ذہن میں جھماکا سا ہوا اور اس کی آنکھیں سیدھا گلاس وال پر گئیں، پر وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کہاں گئی؟ آہستگی سے بڑبڑاتے وہ بیڈ سے اٹھا، پھر قدم بقدم چلتا گلاس وال کے پاس آتے آہستہ سے اس کا لاک کھولا۔ ٹیرس میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ بارش ہو کر اب ختم بھی ہو چکی تھی اور کونے میں نیچے سکڑی سمٹی سی من آنکھیں موندے بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ من! وہ دھیرے سے اسے پکارتا وہاں گیا تھا۔ نیچے جھک کر اس کا گال تھپ تھپایا جو برف کے مانند لگ رہا تھا، ہونٹوں پر نلاہٹ نمایاں تھی۔ اسے یوں بے سدھ دیکھے مزمل بوکھلایا تھا۔ وہ اسے وقتی سزا دینا چاہتا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی آنکھ لگ جائے گی اور اتنی دیر گزر جائے گی۔ شٹ شٹ من! باؤسے سے جھنجھوڑتے وہ جو غنودگی میں تھی اپنی غزالی آنکھیں نیم واہ کی سامنے مزمل کو دیکھتے ہی وہ منمنانے لگی، سوری مزمل۔ مزمل نے سرعت سے اس کی برف کے مانند ٹھنڈی کلائی تھام کر اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ مزمل کی یکدم بدلتی نظروں کا من نے بغور جائزہ لیا۔ وہ جو مزمل کے رویے کی وجہ سے اس وقت اذیت کی انتہا پر تھی، عروسی لباس میں ملبوس جو اب مکمل بھیگا ہوا تھا، چہرہ ٹھنڈ سے سرخی مائل تھا اور ناک بھی سردی کی وجہ سے سرخ تھی، تھر تھراتے ہوئے لب اور نم لرزتی ہوئی پلکیں، ہلکورے لیتا جسم، چہرے اور گردن پر بارش اور آنسو بہنے کی وجہ سے گردن گیلی اور چہرے پر چپکی ہوئی کچھ لٹیں، لرزتا جسم اس بات کی داستان سنا رہا تھا کہ وہ کس قدر اس کے عشق میں فنا ہوئی اذیتوں کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ صدقے واری گیا تھا اپنی محبت کے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لایا۔ میں جانتی ہوں آپ کو وہ سب بہت برا لگا ہوگا جو میں نے کیا آپ کے ساتھ، مگر کیا کروں، آپ کی محبت نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، یہاں رہنا چاہتی تھی، چاہے کسی کونے میں ہی صحیح جگہ مل جاتی، یہیں اس حویلی میں کم از کم آپ کو روز دیکھ تو سکتی تھی، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کبھی بانٹ نہیں سکتی۔ آپ کے پاس کوئی آئے مجھے بہت برا لگتا ہے۔ آپ کسی اور سے بات کریں میرا دل دکھتا ہے۔ آپ کسی اور کی طرف دیکھیں تو مجھے لگتا ہے میرا ہونا بے معنی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ کی آنکھوں میں صرف میرا عکس دکھائی دے، آپ کے لب صرف میرا نام لیں، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں صرف اپنا نام سنوں، آپ کے سینے سے لگی رہوں جب تک میری جان نہ نکل جائے۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں ہونا چاہتی، آپ صرف میرے بن جاؤ، صرف میرے۔ پلیز مزمل، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، میرے دل میں آپ کی محبت کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں۔ اتنی عمر گزر جانے کے باوجود بھی پہلی بار میرا دل دھڑکا تو آپ کے نام پر۔ آپ نے مجھے بتایا محبت کا مفہوم۔ مجھے لگا مجھے اس دنیا میں آنے کا مقصد مل گیا ہے۔ خدا کے بعد اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف آپ ہو۔ دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے، مگر جو مقام آپ کا ہے میرے دل میں وہ کسی اور کا نہیں۔ آپ چاہے میرا یقین کرو یا نہ کرو، میرے دل میں آپ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ ہی میرے لیے میری دنیا ہو۔ آپ سے ان دھڑکنوں نے دھڑکنا سیکھا ہے۔ آپ کے بنا میں خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ آپ کے بنا میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کے ساتھ کے احساس کے ساتھ میں اپنی زندگی آخری پل تک جینا چاہتی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا، اپنا نام، اپنا انمول پیار دیا۔ میں لاتعداد بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ مجھے اتنا چاہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہر پل، ہر سانس مجھے احساس دلانے کے لیے کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ ہیں۔ ہر آن آپ نے میرا ساتھ دیا، مجھے سنبھالا، میرے پاگل پن، میری ضد، فرض ہر طرح کے رویے کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے دل میں چھپی ہوئی محبت کو آپ کے سامنے کیسے ظاہر کروں۔ بس اتنا کہوں گی، زمین اپنے محور کے گرد چکر لگانے سے ہٹ سکتی ہے،
مگر میرے دل میں آپ کے لیے بے نقص کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میری سانسوں کی مالا ہمہ وقت آپ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ یہ چاند چمکنا چھوڑ سکتا ہے، یہ چاند چمکنا چھوڑ سکتا ہے، مگر من آپ کو چاہنا نہیں چھوڑ سکتی۔ سمندر کی لہریں شور مچانا چھوڑ سکتی ہیں، مگر میرے دل کی دھڑکنیں آپ کے نام پر دھڑکنا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں آپ کے ساتھ اپنی آخری سانس تک رہنا چاہتی ہوں، مرتے دم تک صرف اور صرف آپ کی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اس زندگی میں اگر آپ میرے نہ ہوئے، میں خدا سے آپ کے ساتھ کی اس آخرت کی دنیا میں ساتھ مانگوں گی جو کبھی فنا نہیں ہوگی، جس میں ہمارا ساتھ دائمی ہوگا۔ مجھے ہر زندگی میں بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ جب آپ میری فکر کرتے ہیں، مجھے سراہتے ہیں، تو مجھ میں غرور آ جاتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ میرے لیے بیش قیمتی ہے۔ آپ کے ساتھ بتایا گیا ایک ایک لمحہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے۔ جب مجھے مسکرا کر دیکھتے ہیں تو دل میں کئی دفعہ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری زندگی میں آپ جیسا پیارا شخص شامل کیا۔ آپ میری زندگی میں نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی میں کون سا ایسا اچھا کام کیا جس کا نتیجہ مجھے آپ کی محبت کی صورت میں ملا۔ بہت کچھ سہا ہے میں نے اپنی زندگی میں۔ آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھے میری ریاضتوں کا ثمر مل گیا۔ جتنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی اتنی ہی کرتی ہوں، مگر آپ کی محبت کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اب میں اظہار محبت سے کتراؤں گی نہیں، کھل کر کہوں گی، کیونکہ آپ میرے محرم ہیں اور آپ سے شرمانا یا جھجکنا کیسا؟ میرے شاہ من، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، صرف آپ سے کرتی ہوں، ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میری غلطیوں کے لیے، اور آپ جو مجھ سے ناراض ہیں وہ ناراضگی بھی دل سے ختم کر دیں۔ وہ وہیں کھڑی ٹھٹھر رہی تھی۔ مزمل نے سلائیڈنگ ڈور بند کیا اور پردے برابر کیے۔ LED آن تھی، ابھی بھی اس پر کوئی گانا چل رہا تھا۔ آپ میری ناراضگی دور کرنا چاہتی ہو؟ مزمل نے اس کی تھوڑی کو اپنی پھولوں سے سہلاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں وہ پلکیں جھپکتے ہوئے فوراً سے بیشتر اثبات میں سر ہلانے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پشت کو سینے سے لگایا تھا، پیچھے سے شرٹ کی ڈوریوں کو مضبوطی سے پکڑ کر، پوری قوت کے ساتھ کھینچ کر، توڑ کر دور پھینکا تھا۔ گیلے بال ہٹا کر دوسرے کاندھے پر ڈالے۔ اپنا چہرہ تو دیکھو، بالکل ٹھنڈا ہو رہا ہے، تمہاری ناک بالکل سرخ، اور تمہارے گال۔ اس کی سراہی دار گردن میں چہرہ چھپائے زور سے سانس کھینچتے ہوئے وہ بوجھل آواز سے بولتے رکا اور آہستگی سے انگوٹھے سے من کے سرخ ہوئے گال کو سہلانے لگا۔ لہجہ بہکا ہوا تھا۔ من کانپ کر رہ گئی، اپنی پشت پر اس کی گرم انگلیوں کے لمس سے چاہ کر بھی اسے خود سے پیچھے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ سردی کے باعث کپ کپا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ آج خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس پرورش کے آگے مقابل کا گداز بھیگا جسم اسے اکسا رہا تھا جسارتوں پر۔ اس کے کانپنے میں مزید تیزی آئی۔ جان تو تب فنا ہوئی جب شرٹ کی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاہمن، اس نے خشک حلق کے ساتھ کہا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے جان من؟ اس نے اپنی پکڑ مضبوط کرتے پوچھا تھا۔ چھوڑے، میرے کپڑے گیلے ہیں، آپ کو بھی ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کمر پر رینگتا اس کا ہاتھ اسے جا بجا سفر کرتے لب اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی، شدت سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی تھی اور اس کی پشت مزمل کی جانب تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں نا؟ اس نے شرٹ کو کاندھوں سے نیچے سرکاتے ہوئے کہا تھا، اور اب اس کا ہاتھ اس کی گردن سے ذرا نیچے رینگنے لگا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے پلٹتے ہی خود کو اس کی پناہوں میں چھپایا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپا کر بلکتے ہوئے رونے لگی تھی۔ بس ختم ہو گئی برداشت؟ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان، حامی سوچ سمجھ کر بھرا کرو، اتنے ہی محبت کے دعوے کیا کرو جتنی میری شدتیں برداشت کر سکو گی، پھر مجھ سے بچنے کے لیے میرے ہی سینے میں منہ نہ چھپانا پڑے۔ اس نے اس کی گیلی آنسوؤں سے تر گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے ہوئے کہا۔ رگ رگ میں پھیلی ہے تیرے پیار کی خوشبو، میں مہک سا جاؤں جو تو پاس بلا لے مجھ کو۔
وعدہ کریں مزمل، مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ مجھے ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں، اور عمر میں آپ سے بڑی ہوں۔ آپ کو تو کئی مل جائیں گے اپنی ہم عمر، یہ نہ ہو کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ جائیں۔ مجھے کبھی چھوڑنا مت، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ مجھے آپ کی محبت کا ہی سہارا ہے۔ اس نے اس کے نرم گرم لمس سے بحال ہوتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ ہر بار تم غلطیاں کیوں کرتی ہو؟ ہر بار میرے اعتبار کو کیوں توڑتی ہو؟ تمہیں خود سے دور کروں گا تو خود بھی جی نہیں پاؤں گا۔ تمہاری ان بے وقوفانہ حرکتوں پر میں تمہیں اگر احساس نہ دلاتا تو آج ہم ساتھ نہ ہوتے۔ میں تو بس کچھ دن تمہیں خود سے دور کر کے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور دیکھو وہی ہوا، تم خود چل کر آئی ہو میرے پاس۔ اس نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ من، میری زندگی میں اگر میرے والدین اہم ہیں تو تمہاری بھی اپنی جگہ ہے، ایک الگ اور خاص مقام ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے بتاؤ میری جان، ہر بات کا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ میں تمہارا لباس ہوں، تمہارا شاہ من۔ تمہارے اندر جو چل رہا تھا وہ مجھ سے شیئر تو کرتی، اپنا دکھ، اپنا ڈر ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے۔ کیا تم نے کبھی مجھے اپنے معاملے میں سخت پایا؟ میں نے تو ہر لمحہ تمہاری خوشی دیکھی، تمہیں اہم جانا، پھر تم نے اپنی پریشانی، اپنی الجھن مجھ سے شیئر کیوں نہیں کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم پر اپنی امسائیں کو فوقیت دیتا؟ سب رشتوں کی اپنی اپنی جگہ ہے، میں سچ کا ساتھ دیتا، مگر تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ مجھے اصل میں دکھ ہی اسی بات کا تھا۔ وعدہ کرو آئندہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی، سب شیئر کیا کرو گی۔ اس نے نرمی سے پیار سے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اسے خود میں بھینچتے کہا، اور وہ اس کے ہر لفظ پر ایمان لاتی بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ بس کرو اب رونا، میں نے کبھی کوئی ظلم کیا اپنی جان من پر؟ ہر بار تم نے ہی میرے اس معصوم دل پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس دل پر نشتر چلائے ہیں اپنی ظالمیت کے۔ اس نے آخر میں شریر لہجہ اپناتے اس کو پورے زور سے خود میں بھینچا تھا۔ آہ! اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اب ظلم تم نہیں کرو گی نا؟ اس نے اس کے گرد گھیرا نرم کرتے کہا تھا۔ میں ظلم کرتی ہوں آپ پر؟ اس نے نم پلکوں کو اٹھا کر کہا۔ فاصلے بڑھانا ظلم ہی ہوتا ہے جانے من۔ اس نے اس کے سرخ لبوں پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کرتی ایسا کچھ بھی، اس نے اس کے نرم حصار سے نکلتے ہوئے کہا تھا، اور اس سے دور ہونے کے لیے پیچھے کو قدم بڑھائے تھے۔ یہ دیکھ لو، ثبوت آن ٹائم۔ اس نے اس کے پیچھے ہونے پر فوراً بتایا۔ من جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ LED پر نیا سانگ لگا تھا جس کی آواز کمرے میں پھیلی تھی۔ آؤ نہ مجھے چھو لو پھر، دل یہ کہے، سانسیں بس باتیں کریں، لب چپ رہے، قطرہ قطرہ تیرا مجھ میں لپٹا رہے، میں بھی بکھروں تیری آہٹوں کے تلے، مجھ سے تو جانے من اس طرح سے ملے، ہونا جب یہ ختم سحر یہ جلے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہے تھے۔ سحر انگیز آواز نے ماحول میں جادو جگایا۔ ان دونوں کے دلی جذبات کو الفاظ کا پیراہن گانے کی صورت میں مل گیا تھا۔ کیسی بے خودی طاری تھی آج ان دونوں پر۔ تجھے باہوں میں بھر کے آ تیری سانسیں چرا لوں میں، کیا حد ہوتی ہے محبت کی، ذرا یہ آزما لوں میں۔ ہے تو آغوش میں میرے، خود کو کیسے سنبھالوں میں، کیا حد ہوتی ہے محبت کی، ذرا یہ آزما لوں میں۔ لمحوں نے اس پر اپنا سحر پھونکا۔ دونوں دل ایک ہی لے پہ دھڑک رہے تھے۔ دونوں کا دل آج پہلی بار ایک ساتھ دھڑکا تھا۔ کیسی محبوبانہ گرفت تھی اس کے ہاتھوں کی اس کی کمر کے گرد، کیسی دیوانگی تھی اس کی فسوں خیز قربت میں۔ دونوں کے وجود میں تلاطم برپا تھا۔ آجا بجھا لوں آگ سینے میں لگی جو، تجھ کو سینے سے لگا کے جانے من، پیاسا کھڑا ہوں کب سے تیرے کنارے، تو میرے آگے سمندر کی طرح، ذرہ ذرہ میرا تجھ میں ڈوبا رہے، میں تیری آگ لوں تو مجھے اوڑھ لے۔ دونوں کے جسم کی روح ایسے ملے، نہ بچے دوریاں نہ بچے فاصلے۔ من کو اس کی طلسم زدہ قربت میں اپنا وجود شعلوں سا دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی گردن پر جا بجا اس کا پرحدت لمس اسے خاکستر کیے دے رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی اس کے اندر کی حالت۔ ٹھہرے ہوئے پانیوں میں طوفان کی آمد ہوئی چاہتی تھی۔ اس کی لرزتی بھیگی پلکیں، دہکتے سرخ آئرس،
گداز کپ کپاتے ہوئے لب تلاتم خیز تھے۔ تجھے باہوں میں بھر کے آ تیری سانسیں چرا لوں میں، کیا حد ہوتی محبت کی ذرا یہ آزما لوں میں۔ آج مزمل شاہ کا روپ بہت مختلف تھا، شدید جنونی اور شدت انگیز، محبت کے جذبات سے لبریز۔ اس نے عقب سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا، مزمل کی سرسراتی ہوئی انگلیاں اپنی کمر سے ہوتے ہوئے پیٹ پہ محسوس کرتے من کا رواں رواں کپ کپا اٹھا۔ کچھ بولنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی، دھیان تو سارا اس کے سرسراتے ہوئے ہاتھ پہ تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مزمل نے اس کے ٹھنڈے پڑتے کپ کپاتے ہوئے وجود کو اپنی بازو میں بھر کر بستر کی جانب بڑھ گیا۔ من مضبوطی سے اس کے بازو کا جکڑتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ تمہارے ہجر کا زہر آج میرے پیار کا نشہ بن کر تمہاری نس نس میں دوڑے گا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ ساتھ اسے بیڈ پر گرایا تھا، اور پھر اس کے اوپر جھک کر اس کی کانپتی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں رکھ کر اس کے چہرے پر جھک کر اس کے چہرے کے ہر ہر نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش، اس کے دہکتے لمس، اس کی قربت پر آنکھیں بند کیے لرز رہی تھی۔ شاہ من بس، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے تھر تھراتے لبوں سے اس نے اسے ہوش میں لانا چاہا۔ شش، ہمارے درمیان ٹھہرے لمحے کو محسوس کرو، میری سانسوں کو خود میں گھلتے ہوئے محسوس کرو، میرے احساس کو اپنی روح پر محسوس کرو، اس نے دہکتے ہوئے لب اس کے نرم نازک گلاب پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں میں اپنے ہاتھ الجھائے وہ اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ منٹوں میں اسے بے حال کر گیا تھا، اور وہ بند آنکھوں سے اس کی شدتوں پر بے حال ہو رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ کاندھوں سے شرٹ سے کھسکتی اس کے ہاتھوں تک آئی، اور گردن سے نیچے سفر کرتے لبوں کے لمس سے بے حال ہوتے اس نے بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے الفاظ ادا کیے تھے۔ طبیعت ہی تو ٹھیک کر رہا ہوں، اس نے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے کہا۔ میرے ہر درد کی دوا تمہاری قربت ہے، اس نے اس کے لبوں پر اپنے لب رب کرتے کہا، اور من کانوں تک سرخ ہوتی اس کی بے باکیوں پر پانی پانی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس پر جھکتا، موبائل پر ہونے والی بیل نے اسے خود کی طرف کھینچا۔ ہیلو، اس نے اس پر جھکے ہی اس کے گرد حصار مضبوط کرتے کال ریسیو کی تھی، مبادا وہ پھر سے اس کے حصار سے بھاگ نہ نکلے۔ مزمل بھائی، زمروش میرے ساتھ ہے، میں اسے لے گیا تھا، آپ پریشان نہیں ہوں، اس لیے سوچا بتا دوں۔ ٹھیک ہے علی، خیال رکھنا تم دونوں اپنا، کل ملاقات ہوگی، کہتے اس نے موبائل سائلنٹ پر لگا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ کس سے ملنا ہے کل؟ کون تھا فون پر؟ من نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم صرف مجھ پر توجہ دو، باقی باتیں پھر سہی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا رہا تھا۔ مزمل پلیز بتائیں۔ میں نے زمروش اور علی کی کورٹ میرج کروا دی تھی، وہ اسی کے ساتھ ہے۔ بالآخر سید مزمل شاہ نے راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ من کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی تھیں۔ آپ نے میرے ساتھ گیم کھیلی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہ جانے من، گیم تو آپ نے کھیلی، میں نے فل اینڈ فائنل شاٹ لگایا، اینڈ گیم اوور۔ من نے اس کے سینے پر مکہ برسایا۔ مزمل نے جواباً اس کے گال پر دانت گاڑے۔ شرم کریں کچھ، حیا سے سرخ ہوتے من نے کہا تھا۔ تم نے جب میرے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں تب کیا ہوا تھا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ یو چیٹر، آپ جاگ رہے تھے؟ اس نے اس کی بے باک نظروں کو محسوس کرتے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ کون کمبخت اتنی حسین حقیقت پر آنکھیں کھول کر اسے خراب کرتا ہے؟ اتنا حسین احساس تھا، اس نے اس کی گردن میں گہرا سانس لیتے کہا۔ آپ نے مجھے وہ سب کرنے سے روکا کیوں نہیں؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ پاگل، روک لیتا تو تمہاری عقل کیسے ٹھکانے لگتی؟ تمہیں محسوس کیسے ہوتا کہ مزمل شاہ کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، جیسے میں تمہارے بغیر کچھ نہیں؟ اس نے اس کی نم پلکوں کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیسا محسوس ہوتا تھا مجھ سے دور رہ کر؟ اس کی تھوڑی پر لب رکھتے پوچھا تھا اس نے۔ مزمل، یوں لگا جیسے میری سانسیں کوئی چھین رہا ہے، میرا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ آپ نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوں میں، یہ دل ویران ہے، یہ زندگی بیکار ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے یہ سوچ کر ہی۔ اس نے مزمل کی کمر پر بازو باندھتے اسے مضبوطی سے اسے قیمتی متاع کی طرح جکڑتے ہوئے بتایا تھا۔ مزمل کا بھی تو سکون تم ہو، میں بھی تو پل پل تڑپا ہوں، اور اب دوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چنتے کہا تھا اس نے۔ پرومس؟ اس نے لرزتے وجود کو اس کی باہوں میں چھپتے ہوئے پوچھا تھا۔ پرومس، اس نے وعدہ دیا تھا اس کو، اور پھر پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتے ہوئے اس پر دھیرے دھیرے حاوی ہو رہا تھا اور اسے خود میں گم کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان چھائی غلط فہمیوں کی کثافتیں دھل گئی تھیں، سب کچھ نکھر گیا تھا۔ زندگی کے اس حسین سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ من اینڈ مزمل شاہ اسپیشل؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کی منتظر آپ کی اتنا سے رائٹر ہنا اسد۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔